دوستو یہ وظیفہ آپ نے رب اللہ پر مکمل بھروسے اور رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی حاجت کا تصور کر لیں، یعنی اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جان رکھو جو رب کائنات سمندر کی تہہ میں ایک مچھلی کو ہر روز سینکڑوں من کے حساب سے رزق عطا کرتا ہے، وہ آپ کو بھی اتنا رزق عطا فرما دے کہ پھر آپ کو کبھی کسی کی محتاج نہ کرنی پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ آپ کے ایسے مسائل حل ہو جائیں جن کو لے کر آپ پورا سال پریشان رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں بھلا سوچئے کہ کس چیز کی کمی ہے، تو بس اپنے مقصد کی نیت کیجئے کہ آپ یہ عمل کس حاجت، کس مقصد، کس ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ مثلاً جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے نصیب میں اپنا ذاتی گھر لکھ دیں، اور جو مقروض ہیں وہ قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ مانگتے چلے جائیں اور رب آپ کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ نصیبوں کو لکھنے والا مہینہ ہے، یہ انسانوں کی حاجت پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے توجہ سے آپ نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ نام ہے یا رزاق اور یا فتاح۔ دوستو یہ رزاق اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اور یا فتاح رب کریم کا ایسا نام ہے کہ جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی اور فرما یا کہ جو کوئی میرے اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے تو میں اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام صرف 21 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یا رزاق یا فتاح ایسے پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا، اور اسی طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ نام یعنی یا رزاق یا فتاح 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے سے آپ کے گھر میں رزق اور رحمتوں کی انشاء اللہ بارش نازل ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا وہ عمل کرنا ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ رزق دلا سکتا ہے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کو آسان کر سکتا ہے، آپ کے لیے رزق، دولت، رحمت، برکت اور خوشحالی ہوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس یہ دھیان رہے کہ جب یہ سورۃ الکوثر آپ پڑھ رہے ہو تو اس دوران اپنی حاجت اپنے دل اور دماغ میں رکھیں، اور جو بھی اللہ سے مانگے وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاء اللہ۔ سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھنی ہے، حسبن اللہ و نعم الوکیل، اور اس مختصر آیت مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور یقین رکھیے کہ اگر 1 مرتبہ آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ شعبان میں یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آج اللہ سے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، اپنا ہر مسئلہ، ہر حاجت، ہر پریشانی آپ نے اللہ کے سپرد کر دینی ہے۔ اپنا ہر جائز مقصد، اپنی ہر جائز خواہش آپ نے اللہ کو بتا دینی ہے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی یہ خواہش، آپ کا یہ مسئلہ انشاء اللہ ضرور حل کرے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ دوستو اگر دل میں سوچ اور وسوسے کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ نہ جانے میرا یہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت مجھے نوازتا ہے یا نہیں نوازتا، تو جانیں کہ شک والے کی دعا قبول ہو کر پروان نہیں چڑھا کرتی، دعا یقین کے ساتھ قبول ہوا کرتی ہے۔ بس اپنے دل میں کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کیجئے کہ انشاء اللہ اللہ کی ذات مجھے ضرور عطا کرے گی۔ دوستو اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینوں کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہر پریشان مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔